بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو ایک ایسا ٹوٹکا اور بہت انوکھا ٹوٹکا بتاتا ہوں۔ یقین جانیے، میں نہیں کہتا کہیں نہیں سوچا ہوگا، کہیں نہیں پڑھا ہوگا، کہیں نہیں سنا ہوگا، لیکن شاید آپ کو یہ بات بہت کم ملی ہو۔ دیکھیے، ہمارے جسم میں ہاتھ کی کتنی حیثیت ہے اور پھر ہاتھ میں انگوٹھی کی کتنی طاقت ہے۔ یہ ان لوگوں سے پوچھیں جن کو حادثاتی طور پہ ان کے انگوٹھے کٹ جاتے ہیں۔ پہلے بطور سزا نواب، بادشاہ، راجے، مہاراجے یا پرانی تاریخ میں بطور سزا انگوٹھا کاٹ دیا جاتا تھا، اور جس کا انگوٹھا کٹ جاتا ہے اس کا آدھا ہاتھ معذور ہو جاتا ہے، اس کا جسم معذور ہو جاتا ہے۔ 4 انگلیوں کی طاقت ایک طرف، ایک انگوٹھی کی قوت ایک طرف، ایک انگوٹھی کی قوت ایک طرف۔ اور آپ دیکھیں کہ انگوٹھا ہی لگایا جاتا ہے، انگلی نہیں لگائی جاتی اسٹامپ پہ، اسٹیمپ پہ، نشانی کے طور پر۔ اس انگوٹھے کا ہمارے جسم کے ساتھ بہت زیادہ گہرا تعلق ہے۔ جہاں یہ ہاتھ کی قوت ہے، جہاں یہ جسم کی طاقت ہے، جہاں یہ اعصاب کی قوت ہے، وہاں اس کا اگر ہمیں اس مشین کے اندر کے پرزوں کی سمجھ آ جائے، میں انگوٹھے کو ایک مشین کہتا ہوں، اگر اس کے پرزوں کی سمجھ آ جائے تو بڑی بڑی بیماریاں، بڑی بڑی تکلیفیں ہم سے دور ہو سکتی ہیں۔ آئیں آج ہم اس انگوٹھے کچھ راز کھولتے ہیں، اور ایسے ایسے راز جو بہت پوشیدہ ہیں۔ ہماری طب کی کتابوں میں، ہماری ہندی طب کی کتابوں میں، یونانی کتابوں میں، پرانی ہزاروں سالوں تاریخوں میں اس انگوٹھے کے راز چھپے ہوئے ہیں۔ میں چند راز آپ کو اس انگوٹھے کے بتاتا ہوں۔ کبھی بھی اگر آپ کا گلا خراب ہے، آواز بند ہے، ٹانسس ہو گئے ہیں اور ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا آپریشن لازم ہے، آپریشن ضروری ہے، یا یہ ہے کہ اتنے کہ پیپ آ رہی ہے اور گلا بالکل آپ کا سوجا ہوا ہے، اس میں ورم ہے، یہ ایک فائدہ۔ اب ایسا کریں کہ اس انگوٹھے کو زیتون کا تیل لگا لیں، اور اگر آپ کے پاس کلونجی کا تیل ہے تو بہت ہی بہتر ہے۔ اس کی مالش کریں، یہ دیکھیں ایسے مالش کریں، ایسے مالش کریں اور خوب مالش کریں۔ اتنا مالش کریں، اتنی کریں کہ آپ کا انگوٹھا اتنا گرم ہو جائے، تیل کے ساتھ اتنا گرم ہو جائے کہ آپ کا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو برداشت نہ کرے۔ ہلکی ہلکی مالش کرتے رہیں۔ اب دیکھیں، میں نے چند لمحے مالش کی ہے تو میرا انگوٹھا بالکل گرم ہو گیا ہے، بہت گرم ہو گیا۔ اس کے بعد اس پہ کوئی پٹی باندھ دیجیے۔ ایک ٹوٹکا تو یہ ہے، ایک ٹوٹکا یہ ہے کہ آپ صرف انگوٹھے کو ایسے گرم کریں، اور گرم کرتے کرتے آپ سرجیکل ٹیپ لے لیں یا کاغذ کی ٹیپ لے لیں، اس کو تھوڑا سا چپکائیں گے تو کلونجی کے دانے اس پہ چپک جائیں گے۔ آپ کلونجی کے دانے اوپر باندھ لیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں یہاں جا رہا تھا، سیالکوٹ کی نئی موٹر وے بنی ہے سیالکوٹ جانے کے لیے، میں گزر رہا تھا تو میں نے ایک صاحب سے راستہ پوچھا گاڑی میں۔ ایک صاحب دیکھ کے مجھے کہنے لگے، آپ ابکری والے ہیں؟ ہاں۔ کہا، آپ کا یہ ٹوٹکا چھپا تھا کہ اگر بائیں ہاتھ کی انگوٹھی کی مالش کریں اور اس کے اوپر کلونجی کے دانے رات کو باندھ دیں، ٹیپ کی شکل میں باندھ کے سو جائیں تو اس کا گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور میرے بیٹے کا گلا کا مسئلہ تھا، اس کے ٹانسز میں پیپ پڑ گئی تھی، پس پڑ گئی تھی، اور اس کے لیے آپریشن فوری ضروری تھا، اور اس کا دماغ، آنکھیں، نظر، اعصاب کمزور تھے۔ میں نے اس کے لیے یہی کچھ کیا اور بہت زیادہ اس کو گرم کر کے رات کو کاغذ کی ٹیپ باندھ کے کلونجی اس کے انگوٹھے پہ باندھ کے کہا چند دن میں میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا۔ مجھے اتنی دعائیں دے رہا تھا اور بار بار کہنے لگا میرا گھر قریب ہے، چلیں کھائیں پیئیں۔ میں نے کہا میں تو سفر میں ہوں، میں نہیں جا سکتا، لیکن اس کا جی تھا کہ آپ نے مجھے اتنے بڑے آپریشن سے بچایا اور اتنے بڑے حادثے سے بچایا، اور آپ میرے کتنے جو ہے محسن ہیں۔ چھوٹا سا ٹوٹکا ہے۔ میں نے آپ کو دونوں ٹوٹکوں کے آسان ترکیبیں بتائی ہیں۔ ایک ترکیب پھر سن لیجئے، کلونجی کا تیل ہے یا زیتون کا تیل ہے، اس کی خوب مالش کیجیے، اتنا مالش کریں، اتنا کریں کہ یہ بالکل گرم نہ ہو، گرما گرم ہو جائے۔ اس کے بعد اس پہ پٹی باندھ دیجئے تاکہ ٹھنڈا نہ ہو۔ آپ صبح اٹھ کے معمول کے مطابق ہاتھ دھو لیں۔ اب چند دنوں کے بعد اس بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کی مالش کا آپ کمال دیکھیں گے، یہ گردن سے اوپر، بس یہاں۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کو اوپر سے کاٹو
تو ختم ہو جاتی ہے۔ ایک انسان، ایک کھجور، سارے درخت اوپر سے کاٹ دو شاخیں نکل آتی ہیں، کھجور کو اوپر سے کاٹو مر جاتی ہے۔ انسان کو جہاں سے کاٹو نہیں مرتا، اوپر سے کاٹ دو انسان مر جاتا ہے۔ یہ جو زندگی ہے، گردن کے اوپر کی زندگی، اس میں آنکھیں ہیں، کان ہیں، دماغ ہے، اعصاب ہے، پٹھے ہیں، ہماری بول ہیں، ہماری سوچیں ہیں، ہماری نظریں ہیں، ہمارے دماغی جسمانی، یہ ساری قوتیں، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ جو کچھ بھی ہے، اس کا اس انگوٹھے سے بڑا تعلق ہے۔ ہماری پوری دنیا میں اس وقت ہاتھ کو دبانے اور جسم کی مالش کرنے اور جسم کے پوائنٹ کو دبا کے، مختلف حصوں کو دبا کے اس کا علاج یا رواج بڑھ رہا ہے۔ کوئی اس کو کیا نام دیتا ہے، کوئی اس کو ریفلیکسالوجی دیتا ہے، کوئی کیا، یہ بہت نظام بڑھ رہا ہے اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اور یہ آج کا نہیں ہے، یہ صدیوں پرانے، ہزاروں سال پرانے یہ راز بھی ہیں اور علاج بھی ہیں جو انسانوں نے چھوڑ دی ہے۔ اور انسان رنگ برنگی گولیاں اور دواؤں کے اوپر ٹوٹ پڑا، دو چیزوں پہ ٹوٹ پڑا، رنگ برنگے کھانے اور رنگ برنگی گولیاں اور دوائیں۔ ادھر کھانے کھاتا ہے، پھر گولیاں کھاتا ہے۔ اس لیے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ رنگ برنگے کھانے اور رنگ برنگی گولیوں کی دواؤں کی دکانیں سونوں قریب قریب ہوتی ہیں۔ آپ اس انگوٹھے کے راز کو سمجھیں۔ اگر آپ صحت مند زندگی چاہتے ہیں، آنکھیں، نظریں، دماغ روشن، اعصاب، اور آپ گلے کے مریض ہیں، یا آپ میں سے کوئی ایسا بندہ جو گلے کا مریض ہے اور گلے کی کوئی مرض ہے، آواز بیٹھ گئی ہے، آواز میں خرخراہٹ ہے، گلا کام نہیں کر رہا، گلا سوج گیا ہے، یا اس گردن میں درد ہے، ایسے کرنے سے، ہلانے سے درد ہے، اور یہ گردن کے درد کی وہ کمزوری کی وجہ سے کالر لگایا ہوا ہے، اعصاب کھچے ہوئے ہیں، پٹھے ہر وقت تناؤ کا شکار رہتے ہیں، آپ چند دن میری تھوڑی سی بات مان لیجیے۔ آپ دوائیں نہیں چھوڑنا چاہتے، میں اصرار نہیں کروں گا، لیکن چند دن اس انگوٹھے کی مالش کر کے سوتے وقت 10 منٹ مالش کیجیے، خوب زیادہ تیل لگا کے، کلونجی کا تیل یا زیتون کا تیل آپ مالش کر کے لگائیں تو صحیح، خوب مالش کیجیے، اور جب گرم ہو جائے اس کے بعد اس بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو آپ پٹی باندھ کے، اور اس کے بعد آپ لیٹ جائیے۔ یہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہوتے ہیں جنہیں ہم فراموش کر بیٹھتے ہیں، بھول بیٹھتے ہیں، اور یہ انسان کو پچھلی یادیں ایسی دلاتے ہیں کہ انسان کی زندہ تحریک اور زندہ زندگی پھر لوٹ آتی ہے۔ یہ اب تک کتابوں میں ہیں، یہ اب تک سینے میں ہیں، یہ اب تک تجربات میں ہیں، چند لوگ جانتے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ پوری امت کو، پورے عالم کو، پوری انسانیت کو، ہر مذہب، ہر فرقے کے لیے آسانیاں ہوں، راحتیں ہوں، خوشیاں ہوں، خوشحالیاں ہوں، اور ان کے لیے یہ ٹوٹکے عام کرو۔ چھپتے ہیں اپکری میگزین میں، لوگ لیتے ہیں بہت کم لوگ، لیکن جس چیز کو میں واضح کروں اور بہت زیادہ وضاحت کروں اس سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ آپ یہ کبھی بھی اس کو نہ چھوڑیے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی صحت مند رہے، آنکھیں روشن رہیں، ان میں چمک باقی رہے، پھر انگوٹھے کی خدمت کریں۔ آپ چاہتے ہیں آواز کی کھنک رہے 100 سال کی عمر کے بعد تک کی، اور آواز صاف رہے، اس انگوٹھے کی خدمت کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کان صحیح سنائی دیں اور آپ کے کان صاف ستھرے ہوں، اور آپ کے کانوں کے لیے نہ کسی مشین کی ضرورت پڑے اور نہ کسی ہاتھ کے سہارے اور آسرے کی ضرورت پڑے، تو آپ اس انگوٹھے کی خدمت کیجیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ بعض وقت آپ کو بار بار نہ کھنکارنا پڑے، نہ کرنا پڑے، اور آپ کا گلا صاف رہے، انگوٹھے کی خدمت کیجیے۔ اگر آپ اس کی 10 منٹ خدمت کر لیں اور آپ کا جسم صحت اور تندرستی بحال رہے، اعصاب مضبوط رہیں، طبیعتیں نشاط اور بالکل چست رہیں، تو کون سا گھاٹا ہے؟ اس میں تو کچھ پیسہ بھی نہیں لگ رہا، کچھ بھی نہیں لگ رہا۔ میں نے تو آپ کو وہ ٹوٹکا بتایا ہے۔ ایک صاحب مجھے ملے، وہ کہتے میں مالش کرتا ہوں اور ایک اسم پڑھتا ہوں۔ وہ اسم نہیں ہے، کوئی اسم پڑھ لیں، اللہ کا ہر نام مبارک ہے، ہر درود ہر چیز میں خیر ہے، اصل اس کی مالش ہے۔ اس وقت یہ جو ہمارا جسم ہے نا، جسم کا اوپر کا حصہ سب سے زیادہ آلودگی سے متاثر یہی ہوتا ہے۔ وہ تابکاری کے اثرات ہیں،
वो गाड़ियों का धुआं है, वो धूल है, वो फैक्ट्रियों का धुआं है। हमारी फजाओं में ताबकारी बहुत ज्यादा है, आलूदगी बहुत ज्यादा है। मैं आपको आलूदगी का एक टोटका देता हूं। ये मेरे पास सफेद टिश्यू पड़ा हुआ है, टिश्यू है। आप कहीं ऐसी जगह जाएं जहां आलूदगी बहुत ज्यादा हो, अपने नाक के अंदर करके थोड़ा सा टिश्यू ऐसे फेरें और आप देखेंगे आपके नाक पे स्याह दाग पड़ जाएगा इस पे टिश्यू पे, और आपको एहसास होगा कि ये तो नाक से बाहर है, इससे ज्यादा आलूदगी अंदर गई है, इससे कहीं ज्यादा आलूदगी अंदर गई है। और फिर ये आलूदगी जाके हमारी नजरों को, हमारी याददाश्त को, हमारे कानों को, हमारे आसाब को, हमारी कुव्वत फैसला को और हमारी गर्दन को, जिसकी वजह से हमारा सर थमा हुआ है, इसको मुतासिर करती है। फिर उसके लिए हम तरह तरह के टोटके, तरह तरह की चीजें और तरह तरह का निजाम संभालते हैं और आखिर थक जाते हैं। याद रखिएगा, अगर आलूदगी से बचना है और 100% बचना है आलूदगी से, और फिर आलूदगी के अलावा हमारे जिस्म की जो अगर बीमारियां हैं, सर के ऊपर की, गर्दन के ऊपर की या कंधों से ऊपर सारा निजाम, अगर इसमें बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं और आप चाहते हैं कि इससे जल्दी निकल आए, तो अंगूठे की खिदमत करें। अंगूठे को थोड़ा सा वक्त दें। ये छोटा सा वक्त, थोड़ा सा वक्त और थोड़ी सी खिदमत आपकी जिस्म, फिटनेस और तबीयत और राहत ऐसी हैरत अंगेज, बहुत लाजवाब। बच्चों को इसकी आदत डालें, उनकी मालिश करें, सुला दें, हल्की हल्की मालिश करें। बड़ों को इसकी आदत डालें, लोगों को इसके फायदे बताएं। छोटा सा अमल है पर इसके नताइज, इसके रिजल्ट और इसके कमालात इतने ज्यादा कि इंसान जब मायूसी से, बिल्कुल इतना कि आखिरी मायूसी में चला जाता है, या फिर उसका इलाज सिर्फ सर्जरी होता है, या फिर उसका इलाज सारी उम्र दवाएं खाना होता है, उस मायूसी के अंधेरों से निकाल के हैरत अंगेज उजालों में लाता है और हैरत अंगेज इंसान को सेहत और तंदुरुस्ती पे लाता है, बहुत ज्यादा। तो अगर आप इन बीमारियों से, इन मुश्किलों से, इन परेशानियों से नजात चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप सेहतमंद जिंदगी गुजारें, तो मेरा मुखलिसाना मशवरा है, इस अंगूठे को वक्त दीजिए। चलो मैं एक चीज आपको बताता हूं, इस अंगूठे को आप नेट पे सर्च करें, आपको मेरी बातों की तस्दीक हैरत अंगेज मिलेगी कि अंगूठे का हमारी जिस्म के साथ, दिमाग, आसाब, पट्ठों, नजर, याददाश्त, गले के साथ क्या ताल्लुक है। एक बात बताऊं, एक राज है बड़ा अजीब। अगर लाजवाब बच्चों का कद चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कद दराज हों और बेहतरीन कद हो, उन बच्चों को ये अंगूठे की मालिश करवाओ। ये देखिए ऐसे ऐसे उन बच्चों को मालिश करो। 18 साल की उम्र तक तो मालिश कराएं, 18 साल की उम्र के बाद फिर चांसेस कम हो जाते हैं। मालिश करें, आपकी नस्लें सेहतमंद रहेंगी, आपकी नस्लों में तंदुरुस्ती, सेहत और फिटनेस रहेगी, कद दराज होंगे, आसाब मजबूत होंगे और तबीयत उनकी बेहतरीन रहेगी। उनकी आंखें हमेशा माजूरी से बचेंगी, कान माजूरी से बचेंगे, गला माजूरी से बचेंगे, उनके बोल माजूरी से बचेंगे और लंबी उम्र भी होगी तो तबीयत में हमेशा पुरसुकून सेहत और पुरसुकून तबीयत रहेगी। ये मेरा टोटका याद रखिएगा, और भी बताता रहूंगा। आपके पास टोटके हों मुझे जरूर दीजिएगा, आप भी मुझे बताइएगा, लेकिन ये टोटका मेरी तरफ से आज आपको बेहतरीन गिफ्ट है, हदिया है, तोहफा है। ना छुपाएं, इंसानियत के लिए खैर फैलाएं। इंसानियत को बहुत जरूरत है इस वक्त, मखलूक परेशान है। आए हम मिलके मखलूक के कांटे चुन लें और फूल बिखेर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।